السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ GSE ERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج میں حاضر خدمت ہوں 17واں سبق کو لے کر، اور آج سے ہم پڑھیں گے رباعی۔ آپ کے نصاب میں شامل جو سبق ہے رباعی میر ببر علی انیس، ان کی رباعی پڑھنی ہے۔ تو پہلے ہم رباعی کے بارے میں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اصل ہمارا جو موضوع ہے رباعی پہ ہم پھر کلام کریں گے۔ لفظ رباعی کا مطلب ہوتا ہے چار، جس کو ہم اربع بھی کہتے ہیں۔ اربع یعنی چار، اسی سے لفظ بنا ہے رباعی۔ تو رباعی کا جو لفظی معنی ہم نے بتایا چار، اس لیے رباعی جو صنف ہے، رباعی جو ادب ہے، رباعی میں چار مصرعے ہوتے ہیں۔ رباعی میں چار مصرعے ہوتے ہیں، اور اس کا پہلا مصرع اور دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع جو ہے وہ قافیہ ہو بھی سکتا ہے۔ عام طور پر ان جنرل وے میں بات کریں تو عام طور پر رباعی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے، چونکہ رباعی کا جو اہم جو موضوع ہے، جو اس بات پہ ہمیں فوکس کرنی ہے، وہ آپ کا چوتھا مصرع میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے رباعی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے۔ جو پوری رباعی کی روح ہوتا ہے۔ قافیوں کی پابندی اور بحر کی پابندی ایسی شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا رباعی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر رباعی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رباعی میں ایسی تحریر کو ہم رباعی کہیں گے جس میں چار مصرعے ہوں گے، اور اس کا جو چوتھا مصرع ہوگا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، سب سے زیادہ اثردار ہوگا، سب سے زیادہ جاندار ہوگا۔ تو یہ آج ہم نے جانا کہ رباعی کی تعریف۔ اب ہم بات کریں گے جو آج ہمیں پڑھنا ہے میر ببر علی انیس کے بارے میں۔ میر ببر علی انیس کا مختصر تعارف ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رباعی کا جو بلند خوانی کریں گے جو چار مصرعوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تشریح کی جائے گی، اور پھر مرکزی خیال کو بھی پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ میر ببر علی انیس کے حیات اور ان کی شاعری کے بارے میں ہم تھوڑی بات کریں گے۔ میر ببر علی ان کا نام ہے، اور انیس یہ تخلص ہے۔ میر ببر علی یہ ان کا نام ہو گیا، اور تخلص کوئی بھی بڑا شاعر جو اپنے نام کے بدلے میں ایک تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے کہ لفظ انیس، یہاں پر انیس تخلص ہے۔ تو میر ببر علی انیس کی پیدائش ہوئی ہے فیض آباد میں۔ انیس کے آباء و اجداد، ان کے دادا، ان کے خاندان کے جو لوگ بھی تھے، ان کے اجداد وہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے جو پردادا تھے، ان کے جو گرانڈ فادر، تو ان کے پردادا میر غلام حسین ضاحک دہلی کی تباہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ دہلی چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے تھے۔ تو یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ تو ان کے دادا کا نام میر غلام حسین ضاحک، اور میر غلام حسین ضاحک کے بیٹے کا نام ہے میر حسن، اور میر حسن کے بیٹے کا نام ہے میر ببر علی انیس۔ اب دیکھیں کہ میر انیس کا جو چونکہ ان کے ابا ہوں چاہے ان کے دادا ہوں، یہ خود ایک بڑے شاعر ہیں، اور اس وجہ سے میر انیس کے اندر بھی یہ جو خوبی ہے شعر و شاعری کا، یہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میر انیس کا جو مطالعہ ہے، ان کی جو اسٹڈی ہے، وہ بہت ہی وسیع ہے، بہت زیادہ براڈر سینس میں ہے۔ عربی اور فارسی زبان میں ان کو اچھا خاصا مہارت حاصل ہے۔ وہ اس فن سے آگاہ ہیں، وہ ان تمام علوم سے خاطر خواہ واقف ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عربی فارسی زبان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو میر انیس جو ہے ان زبانوں پہ ان کو کافی قدرت حاصل ہے۔ قرآن، حدیث، عروض، منطق، فلسفہ،
طب، یہ تمام جو علوم ہیں، ان تمام علوم و فن پر انہوں نے اچھی خاصی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ان تمام علوم کا، قرآن، حدیث، اس کے علاوہ عروض، منطق، فلسفہ مطلب فلسفی، اس کے علاوہ طب یعنی میڈیسن فیلڈ میں، ان تمام علوم پر ان کو کافی مہارت حاصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو فن سپاہ گری اور فن شہ سواری سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ یہ سپاہ گری اس زمانے میں بادشاہت کا دورہ تھا، تو سپاہیوں کا جو سپاہی ہوتے تھے یہ بھی ایک فن ہے سپاہ گری۔ اور شہ سواری مطلب کہ گھوڑے پہ چڑھنا، یہ بھی ایک فن ہے، گھوڑے کو اپنے بس میں کرنا، اسے اپنے کنٹرول میں کرنا، یہ ایک فن ہوا کرتا تھا۔ تو ان میں بھی ان کو کافی جو ہے مہارت حاصل ہے، اس فن سے بھی یہ بخوبی واقف ہے۔ انیس ایک قادر کلام شاعر اور ماہر فنکار ہیں۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی۔ زبان کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یعنی زبان میں صاف صفائی اور زبان کو کس طرح سے ان لفظوں کو استعمال کرنا ہے، ان پہ ان کو بڑی گہری واقفیت حاصل ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، لفظوں کا انتخاب کرنا، اس کا استعمال میں لفظوں کا صرف انتخاب کرنا نہیں، صرف لفظوں کو چننا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لفظوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا، ان کا اس معاملے میں ان کا کوئی جواب نہیں، ان کا کوئی جو ہے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ ایک ہی بات ہے، اس کو کئی انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت میر انیس کی یہاں پائی جاتی ہے۔ مرثیے کے علاوہ، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ میر ببر علی انیس کا جو اصل میدان ہے وہ ہے مرثیہ گوئی، مرثیہ خوانی۔ اب یہ بھی جان لیں کہ مرثیہ کہتے کیسے ہیں۔ مرثیہ ایک طرح کا، جب شہداء کی شان میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی شان میں جو کچھ کلام پڑھیں گے اسے ہم کہتے ہیں مرثیہ۔ یہ لفظ نکلا ہے رثا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے آہو فگا کرنا۔ تو جب دراصل مرثیہ خوانی کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد، جب کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسین شہید ہو گئے، تو ان شہداء کرام کی شان میں مرثیاں پڑھی گئیں، نوحہ خوانی کی گئی۔ تو مرثیہ کا جو تعلق ہے وہ شہداء اعظم سے ہے۔ شہیدوں کی شان میں جو کچھ بھی پڑھا جائے گا، جو کلام پیش کی جائے گی، اسے ہم کہیں گے مرثیہ۔ تو میر انیس کا جو اصل میدان ہے، ان کا جو اصل کارنامہ ہے وہ تو مرثیہ گوئی میں ہے، مرثیہ خوانی میں بھی ہے، مرثیہ خوانی میں ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رباعی بھی کہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ غزلیں بھی کہی ہیں، مگر حقیقتاً یہ ہے کہ ان کا جو اصل جو میدان ہے وہ مرثیہ گوئی ہے، جس کا ہم نے بتایا کہ مرثیہ شہیدوں کی شان میں جو کچھ بھی پڑھا جائے گا اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ تو مرثیہ کے علاوہ انہوں نے رباعی بھی کہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رباعی میں بھی ان کو کافی کمال حاصل ہے۔ میر انیس کا ایک دعویٰ بھی ہے، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھتے ہیں، مطلب ایک ہی مضمون ہے، اس کو 100 طریقے سے، وہ 100 انداز میں 100 ڈھنگ سے بیان کرنے کی ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اس بات کا یہ دعویٰ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میر انیس دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اردو شاعری کی جو اسکول آف تھاؤٹ ہے، جو اس کے مرکز ہیں، دبستان جسے کہتے ہیں، تو پہلا دبستان تو ہم جانتے ہیں دہلی ہے، دوسرا دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، اور دبستان عظیم آباد جو بھی پٹنہ جسے ہم کہتے ہیں، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے، تو تیسرا دبستان عظیم آباد، اور آخر میں دبستان رامپور۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر میر ببر علی انیس کا جس اسکول آف تھاؤٹ سے، جن سے یہ بلونگ کرتے ہیں، جس اسکول کو یہ مانتے ہیں، جو فکر کو مانتے ہیں، دبستان لکھنؤ، تو دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ فن مرثیہ نگاری کا انہوں نے بام عروج تک پہنچایا ہے۔ جو یہ فن ہے مرثیہ کہنے کی، اس فن میں انہوں نے کافی کمال حاصل کی، اور خاص کر مرثیہ نگاری میں، مرثیہ گوئی میں
انہوں نے کمال کا درجہ حاصل کیا ہے۔ اب ہم میر ببر علی انیس کی لکھی ہوئی یہ ربائی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اب ربائی کا ہم بلند خوانی کریں گے اور اس کی پھر تشریح کریں گے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی جو یہ ربائی ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس کا کیا مرکزی خیال ہے اس ربائی کا۔ انیس نے اس ربائی میں جو مظاہر قدرت ہے، قدرت کے جو نظارے ہیں، قدرت کے جو مظاہر ہیں، جو مظہر ہے اور قدرت کی جو رونقیں ہیں، ہم جب اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر طرف چہار جانب جہاں دیکھے وہاں قدرت کے ایک سے ایک نمونے ہیں۔ تو انیس نے اس ربائی میں مظاہر قدرت یعنی قدرت کا جو مظہر ہے اس کی کثرت کی طرف بہت زیادہ کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عظمت خداوندی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ چیزوں کو پیدا کیا ہے نا، اس کی انہی قدرت کو، انہی مناظر کو وہ بیان کرتے ہیں، اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اے خدا اس کائنات میں ہر طرف یعنی جہاں دیکھیں، جس طرف دیکھیں، ہر جانب ہر طرف تیرے جلوے بکھرے پڑے ہیں جسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہے ان کی ربائی کا ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، یا معدن و کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اس ربائی میں میر ببر علی انیس عرض کرتے ہیں، گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، صحرا مطلب جنگل ہے، یا معدن و کوہ دشت و دریا دیکھوں۔ یہاں معدن جو لفظ ہے یہ معدنیات سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں خدان یا پھر کان، یعنی جو مائنس کی جو بات ہوتی ہے، جو زمین تلے جو چیزیں ہیں اس طرف اشارہ ہے۔ یا معدن وہ کوہ دشت، یہاں پر کوہ کا مطلب پہاڑ کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد جو لفظ ہے دشت کا مطلب بھی جو ہے وہ جنگل کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا یعنی ہر جانب، ہر طرف، چاروں طرف، تو ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہے نا، حیران ہوں، تعجب میں ہوں، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ تو اس کا تشریح یوں ہوگا کہ اس ربائی میں انیس کہتے ہیں، یعنی میر ببر علی انیس کہتے ہیں کہ اس عالم میں، اس دنیا میں، اس جہان میں رنگ و بو میں ہر طرف خدا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ جدھر آپ دیکھیں اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، اس جہان میں ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں کبھی چمن کو دیکھتا ہوں، کبھی صحرا کو دیکھتا ہوں، کبھی کان مطلب کہ وہی خدان کہہ لیجیے، چاہے پھر مائنس کا جو فیلڈ ہے، کبھی کانوں پر میری نظر جاتی ہے، کبھی پہاڑوں اور کبھی جنگلات اور دریا کو دیکھتا ہوں، ہر طرف حسن ہی حسن ہے اور قدرت کے حسین جلوے ہیں، اور میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ ان دو آنکھوں سے دنیا میں قدرت کے کون سے مظاہر، یعنی جو مظاہر ہیں، جو نظارہ ہے، میں کیا کیا دیکھوں ان دو آنکھوں سے۔ اس ربائی میں میر انیس نے باغ، صحرا، جنگل، پہاڑ اور دریا جیسے مناظر فطرت، جو یہ چیزیں ہیں، جو قدرت کی یہ تمام جو نعمتیں ہیں، یہ فطرت، جو مناظر فطرت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر طرف، ہر جانب، چاروں طرف خدا کی قدرت پھیلی ہوئی ہے اور انسان حیران ہے کہ اپنی دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھے۔ تو یہ تو رہا پہلا جو ربائی کا پہلا جو یہ بند ہے، اس کا ہم نے تشریح کیا۔ اب ہم دوسرا بند دیکھتے ہیں کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ صدا، لفظ صدا کا مطلب یہاں پر جو ہے آواز لگانے کے معنی میں ہے، اور ایک لفظ ہے فروتنی، مطلب کہ عاجز و انکساری، مطلب اپنے آپ کو کمتر ماننا، عاجز
اپنے آپ کو عاجز کرنا، انکساری۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے تہی مغز، خالی دماغ، احمق۔ تو ثنا مطلب کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعظیم بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں ثنا، پڑھتے ہیں نا ثنا کے معنی میں۔ اب اس میں اس کی تشریح یوں ہوگا کہ اس ربائی میں میر انیس نے کم ظرف، مطلب آپ کہتے ہیں نا بہت وہ کم ظرف انسان ہے، کم ظرف مطلب کہ احمق انسان، بیوقوف انسان، جس کو عقل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کم ظرف۔ ایک ہوتا ہے اعلیٰ ظرف، بہت اچھی بات ہے، انسان کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، اور اس کا اپوزٹ جو ورڈ ہے، ضد ہے، وہ ہے کم ظرف۔ تو اس ربائی میں انیس نے کم ظرف انسان کو خالی برتن سے تشبیہ دی ہے، مطلب اس کے سے کمپیئر میں یہ بات رکھی ہے، اس کو تشبیہ دینا، کسی کو مشابہت بیان کرنا۔ جس طرح سے جو خالی برتن میں صرف آواز ہوتی ہے، آپ جب دیکھیں کہ برتن ہوتی ہیں خالی تو اس میں آواز آتی ہے، بے شمار شور گل کے ڈھن ڈھن کی آواز آتی ہے۔ تو جو انسان کم ظرف ہے، جو انسان خالی ہے عقل سے، علم سے، ہے نا، فن سے، فراست سے، تو یہ خالی برتن کی طرح ہے، خالی برتن کے مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رتبے والے ہوتے ہیں ان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے الٹا جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں، میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا، ایسے لوگ احمق ہوتے ہیں۔ جس طرح خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، اسی طرح کم ظرف انسان بھی اچھلتا کودتا پھرتا ہے۔ یہاں پہ نا میر انیس اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس انسان کے اندر علم ہوگا، جس انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہوگا، جس انسان کے اندر نالج ہوگا، وہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر عاجزی ہوگی، اس کے اندر انکساری ہوگی، وہ بندہ بہت ملنسار ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا طرز عمل اچھا ہوگا۔ جبکہ جس انسان کے پاس نالج نہیں ہے، بالکل خالی انسان ہے، وہ کم ظرف انسان ہے، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ خالی برتن۔ آپ دیکھیے خالی برتن جب آپس میں ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے صرف اس میں آواز ہوگی، نالج کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح خالی برتن ہے، اس میں نہ پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف برتن ہے اور اس میں آواز ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی، آپ ہمیشہ بولتے بھی ہیں کہ جو ہے کم علم انسان جو ہے نا وہ زیادہ شور کرتا ہے، جبکہ جو انسان اسے کہہ لیجیے علم بھی ہے اور باعمل بھی ہے، تو اس کے اندر یہ عاجزی، انکساری، یہ جو چیزیں ہیں، خاکساری، یہ چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی۔ تو بیسیکلی اس ربائی میں میر انیس نے اعلیٰ ظرف لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انہیں اپنی بیجا تعریف پسند نہیں آتی۔ جو انسان اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جس کے اندر کوالٹی ہے، وہ انسان بیجا کسی کی تعریف کروانا اپنی پسند نہیں کرتے۔ جبکہ دوسری جانب اس کا جسٹ جو اپوزٹ ہے، ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو خود اپنی تعریف کرتے ہیں، مطلب کہ بغل بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگ کم ظرف کہلاتے ہیں۔ تو اس ربائی کے ذریعے میر انیس نے دو قسم کے انسانوں کی کیٹیگری کی ہے کہ ایک انسان اعلیٰ ظرف ہے اور ایک کم ظرف ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر اعلیٰ ظرفی کو پیدا کرنا چاہیے، اور کم ظرفی جو کہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اپنے علم میں، اپنے عمل میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تب آپ کے اندر عاجزی اور انکساری، خاکساری، یہ جو چیزیں ہیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اور یہی اصل میں انسان کی معراج ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ اب آپ کے کتاب میں شامل مشقی سوالات پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دل میں فروتنی کو جا دینے سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ تو شاعر کی مراد، شاعر یہ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے کہ جس آدمی کو دنیا میں رتبہ ملتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تب جب دنیا میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ یوں نہیں کہ وہ جو ہے بلا وجہ جو ہے اپنی تعریف کرواتا پھرے، بلکہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور یہ جو خصلت ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ان کے اندر خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ شاعر خالی ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ صدا مطلب آواز۔ تو شاعر خالی ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا اور یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، جبکہ بھرے ہوئے برتن سے آواز نہیں نکلتی۔ اسی طرح کم ظرف انسان جو ہے وہ صرف اس کے اندر شور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر صرف شور ہوتا ہے اور وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔
جبکہ اعلیٰ ظرف انسان عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے بھی مطلب کہ اپنا تجربہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان کے اندر علم ہوتا ہے وہ انسان زیادہ مطلب کہ اپنی تعریف نہیں کرواتا ہے، بلکہ وہ اعلیٰ ظرف انسان کہلاتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہے۔ اور وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی علم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ جس طرح سے خالی برتن میں صرف آواز ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایسے انسان جو ہے وہ صرف جو ہے ایک طرح کا شور و گل پیدا کرتے ہیں، جبکہ علم سے خالی ہوتے ہیں، عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا رباعی کا جو سیکٹر تھا، ہم نے پڑھ رہے تھے رباعی میر انیس، یہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے کلاس میں دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔